السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. محترم حضرات، ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر جمعرات کو ایک کامن سوال جواب ہوتا ہے اور ایک عوام میں جو باتیں غلط مشہور ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں ہر چھوٹا چھوٹا ٹاپک ہے، یہ 5-7 منٹ کی ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنی غلطیوں کو سدھار کر لیں. اور یہ جو عوام کی غلطیوں کے عنوان سے پروگرام ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ غلط باتیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں یہ صحیح ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یا بعض لوگ ثواب کی نیت سے کوئی کام جانتے ہیں حالانکہ وہ ثواب نہیں ہے، لہذا یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. تو ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کے بارے میں. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو وظیفہ وغیرہ بتاتے ہیں اس کے لیے اجازت ہونا ضروری ہے. یعنی مطلب میں اگر کسی کو کوئی بتاؤں کہ آپ اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھیں یا کلمہ پڑھیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کسی بزرگ سے اجازت ہو تب وہ بتائیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے. ایک دم غلط بات ہے. کوئی بھی ذکر ہے، اس ذکر کو کسی کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے، خود بھی اپنے طور پہ کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، اور یہ عالمی سطح پر اگر نہیں تو کم سے کم بھارت کی سطح پر ضرور ہے کہ عوام بہت سے دنوں کو جو ہے وہ منحوس جانتی ہے کہ فلاں دن منگل کا دن منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے. یہ ایک دم غلط بات ہے. کوئی دن، سب دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، کوئی دن منحوس نہیں. یہ تو ممکن ہے کہ کوئی دن اچھا ہو، یہ کہا جا سکتا ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت، جیسے جمعہ کا دن اچھا دن ہے، ٹھیک ہے. دوشنبہ کا دن اچھا دن ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ فلاں دن منحوس ہے، یہ عقیدہ رکھنا ایک دم غلط ہے. اسی طریقے سے ان دنوں میں، جیسے جس دنوں کو وہ خراب جانتے ہیں، ان دنوں میں وہ کوئی اچھا کام کرنا غلط جانتے ہیں. یہ بھی ایک دم غلط بات ہے. شادی نہیں کرتے ہیں، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دم غلط بات ہے. بعض لوگ تاریخ کے لحاظ سے 3, 13, 23 ایسے بولتے ہیں. 3, 13, 23 ان تاریخوں میں شادی نہیں رکھ سکتے، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ غیروں کا عقیدہ ہے، اور مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھے بڑے افسوس کی بات ہے. ساری تاریخیں اللہ کی جانب سے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ پتھر کو منحوس جانتے ہیں. یہ بھی عقیدہ بہت برا عقیدہ ہے کہ بعض پتھر پہنتے ہیں، انگوٹھی میں پتھر لگاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پتھر پہنیں گے تو ہماری قسمت جاگ جائے گی، اور بعض پتھر کے بارے میں کہ اگر یہ پتھر پہن لیں گے تو ہماری قسمت پھوٹ جائے گی. پتھر کے اندر قسمت کو پھوڑنے اور قسمت کو سنوارنے کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے. کچھ اس طریقے سے انگوٹھی پہننا یہ ایک دم غلط ہے. اسی طریقے سے خاص کر یہاں علاقوں میں اور یو پی بہار میں بھی ہوتا ہے کہ نشتر کہتے ہیں، جیسے اسٹار کہتے ہیں. جیسے عقرب ایک ہے تو کہتے ہیں کہ عقرب میں شادی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک دم غلط عقیدہ ہے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی نشتر، کوئی ستارے کسی کی قسمت میں بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ، میرا ایک دوست تھا، اس کی شادی، جب بھی شادی میں پوچھو بولے کہ مہورت نہیں بن رہی ہے، مہورت نہیں بن رہی ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک پیپر میں دیکھا، چنئی کا لڑکا تھا اور میتھ میں گولڈ میڈلسٹ تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا. میں نے کہا شادی تم مہورت کی وجہ سے، کہا جب جاتے ہیں کہتے مہورت نہیں ہے. ہم نے کہا تم مہورت کو مارو گولی اور شادی کر لو. کہا ایسے کیسے ہوگا، ہم برہمن ہیں، فلاں ہیں. وہ اتفاق سے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بغل میں ہمارے جو ہے وہ خلیج ٹائم رکھا ہوا تھا، دبئی میں اخبار نکلتا ہے، تو اس میں اوپر ایک ہیڈنگ، خلیج ٹائم میں 2-3 پیج انڈیا کے لیے الگ سے رہتے تھے. تو اس میں لکھا تھا کہ ایک برہمن لڑکی کو چنئی میں آگ سے جلا کر مار دیا گیا، مطلب بہو کو. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہمارے ٹیچر، ہمارے کولیگ تھے، میں نے کہا کہ یہ برہمن لڑکی کا بھی مہورت نکال کر شادی ہوئی ہوگی. اس کی کیسی مہورت نکلی ہے کہ اس کو سسرال والے نے جلا کر مار ڈالا؟ تو مہورت کیا ٹھہری تمہاری؟ کچھ بھی نہیں ٹھہری. لہذا یہ مہورت بیکار چیزیں ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ سفر کا دن متعین کرتے ہیں کہ فلاں دن ہم سفر نہیں کریں گے، حتیٰ کہ یہاں تک اتنا زیادہ غلطی ہے، غیر مسلمین میں ہے، مسلمانوں میں بھی. اگر سفر کرتے ہوئے دلی کراس کر گئی تو گاڑی روک دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی چلا جائے تب میں جاؤں، اگر دوسرا آدمی جا کے مر جائے وہ ٹھیک ہے، یہ بچ جائے.
یہ ساری بات. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, خاص کر یوپی میں بہت زیادہ دیکھا ہے میں نے, کہ اگر کسی کے سامنے سے کوئی خالی بالٹی لے کر کے گزر گیا تو پھر کام نہیں کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر چھینک دے کوئی آدمی اور وہ کسی کام کے لیے جا رہے ہوں تو وہ پھر وہ کام نہیں کرتے. نہیں, یہ سب ہندوؤں کا, غیروں کا ایک دم باطل عقیدہ ہے. اسلام تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی جان پر مصیبت کوئی آئی ہے تو اس کے بدلے میں اگر جان دے دی جائے تو اس کی جان بچ جائے گی. یہ ہندوؤں کا بلی کا طریقہ ہے. اور یہ جو آپ کے مدرسے وغیرہ میں لوگ صدقے کا جانور کراتے ہیں, اگر اس عقیدے سے کرایا جا رہا ہے, یہ بھی وہی ہے. ہم علماء مدرسے والے بولتے نہیں ہیں کیونکہ بکرا بند ہو جائے گا, اس لیے ہم بولتے نہیں ہیں, ورنہ یہ بلی کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ کیا فرمایا کہ لوگوں صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. آپ کوئی بھی صدقہ دے دیں, گوشت 10 کلو لائے غریبوں میں تقسیم کر دیں, لیکن نہیں, بکرا آنا چاہیے. بسا اوقات تو ایسا بھی ہے وہ بکرا رات بھر اسی کے چارپائی پہ بندھا رہنا چاہیے, اور پھر وہ مریض اس کو چھونے کے بعد پھر اس کو نہلایا جائے اور پھر وہ جا کر کے ذبح ہو. یہ سارا کا سارا غلط ہے, اور اس میں مدرسے والوں کو چاہیے کہ صحیح رول ادا کریں اور بتائیں کہ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. بھلے بکرا آوے صدقے کا یا نہ آوے, لیکن لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. یہ جو باطل قسم کے پیر ہیں انہوں نے یہ جملہ مشہور کیا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کا پیر کون تھا؟ اگر جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے, تو ابو حنیفہ کا پیر کون ہے؟ سیاستہ کے سارے محدثین, امام بخاری کا پیر کون ہے؟ امام مسلم کا پیر کون ہے؟ یہ کھانے پینے کے سب دندے ہیں جنہوں نے بنا لیے کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری بیعت ہوں اور ہماری جیب بھرے. اور اسی کے سلسلے میں یہ عقیدہ بھی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور رکھوایا جاتا ہے کہ بغیر پیر کے نجات ممکن نہیں ہے. آدمی کی نجات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے پر ہے. پیر صاحب کے بارے میں خود نہیں معلوم وہ کہاں جائیں گے. پہلے وہ اپنا ٹھکانہ صحیح کر لے, بعد میں ہمارا ٹھکانہ کی فکر کریں. پہلے اپنے ٹھکانے کو صحیح کر لے. وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پرندوں کو اس میں سے کچھ دینا ضروری ہوتا ہے. جیسے گوشت ہے تو چیل کو دینا, کوے کو دینا, یہ ساری باطل باتیں ہیں. سمجھے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو مردوں کی عید ہوتی ہے اور روحیں گھر میں آتی ہیں اور کونے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور سب کو دیکھتی ہیں. یہ بات آپ کو بتا دیں, ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ روح جب اس دنیا سے نکالی جاتی ہے کبھی اس دنیا میں پلٹ کر نہیں آتی ہے, کبھی نہیں آتی ہے. آپ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ وہ روح اچھی جگہ پر ہے تو تمہارے کچرے والے گلی میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اور اگر روح خراب جگہ پہ رکھی گئی ہے تو وہاں اتنی سیکورٹی ٹائٹ ہے کہ وہاں سے آ نہیں سکتی ہے. یہ جو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ روح کبھی کبھی قبر سے جوڑ دی جاتی ہے, وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑنا الگ ہوتا ہے. جیسے ریموٹ سے ٹی وی کو جوڑ دیا جاتا ہے اور درمیان میں وہ نہ ٹی وی ادھر آتی ہے نہ ریموٹ ادھر جاتا ہے, نہ ٹی وی ادھر آتی ہے نہ ریموٹ ادھر جاتا ہے, اور دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جوڑنے کی کیفیت ہے, واللہ اعلم. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نئے گھر کی تعمیر کی جائے تو ایک بکرا ذبح کرنا چاہیے اور اس کا خون بنیاد میں ڈالنا چاہیے. یہ بھی ایک دم باطل عقیدہ ہے, غیروں کا عقیدہ ہے. بلکہ یہ بڑے بڑے پل بنتے ہیں تو اسے بچوں کو لے جا کر کے ذبح کر کے لوگ ڈالتے ہیں. یہ سب غیروں کا عقیدہ ہے, ایک دم غلط ہے. یوپی کے بعض علاقوں میں, بہار کے بعض علاقوں میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب گھر بننے لگے اور اس میں چوکھٹ لگے تو اس میں کنگنا باندھنا ضروری ہے. تو جا کر کے اسے بیچ میں جو معلوم ہے اس کنگنے میں کیا رکھتے ہیں, یہ مجھے نہیں معلوم ہے, پیسہ رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں, یہ بھی باطل عقیدہ ہے. جب تعمیر ہوتی ہے یہ بھی عقیدہ ہے, یہاں بھی کرناٹک وغیرہ میں بہت زیادہ ہے, بلکہ پورے بھارت میں یہ کہ جب تعمیر ہوتی ہے تو نظر سے بچانے کے لیے بلڈنگ کے سامنے ایک کالا سا جو ہے وہ اللہ معلوم وہ کس کی تصویر ہے, وہ ڈراؤنی سی شکل ہوتی ہے, اس کو جا کر سامنے لگا دیا جاتا ہے کہ اس سے نظر بچے گی. یہ عقیدہ بھی باطل ہے. انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.